آج کی یہ محفل حج کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک عظیم الشان رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک جگہ کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرمائی اور وہاں پر اپنا گھر بنوایا۔ دیکھنے میں وہ پتھروں کا بنا ہوا ایک کوٹھا ہے، مگر اللہ رب العزت کی تجلیات خاصہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے۔ ان تجلیات ذاتیہ کے اس جگہ پر وارد ہونے سے وہ جگہ بیت اللہ کہلاتی ہے، اللہ رب العزت کا گھر۔ سب انسانوں کو حکم ہوا کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں تو اس کی طرف رخ کریں۔ چنانچہ اگر بالفرض کوئی ظالم اس جگہ سے اس مکان کو، اس کمرے کو ہٹا بھی دے، پھر بھی وہ جگہ بیت اللہ رہے گی۔ حتیٰ کہ اگر وہ وہاں سے زمین کی مٹی کو کھود کر میلوں گہرا بھی کر دے، پھر بھی وہ جگہ بیت اللہ رہے گی، کیونکہ بیت اللہ ان اینٹوں کا نام نہیں ہے، اس جگہ کا نام ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ وہ ایک آئینہ ہے۔ جس طرح بڑی سے بڑی چیز آئینے کے اندر سما جاتی ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا جمال جس کا کوئی حد و حساب نہیں، وہ اس جگہ کے اندر سما گیا ہے۔ اسی لیے ہر کلمہ گو کو اس جگہ کے ساتھ ایک فطری کشش محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ شریف انسانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو دیکھیے، اسے کھانے کو ملتا ہے یا نہیں، پہننے کو کپڑے پورے ہیں یا نہیں، رہنے کے لیے چھت ہے یا نہیں، مگر اس کے دل کی یہ تمنا ضرور ہوگی میں اللہ کے گھر کو دیکھوں۔ یہ ایک ایسی تمنا ہے جو فقط امیروں کے دل میں ہی نہیں، غرباء کے دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہر ایک کے دل میں، جسے دیکھو وہی جانے کے لیے تیار۔ اسباب ہیں یا نہیں یہ کچھ اور بات ہے، مگر دل کی تمنا ہر ایک کی۔ اور پھر کشش بھی کیسی کہ جب انسان اس جگہ کا سفر کر کے جاتا ہے تو دور کھڑے ہو کے دیکھتا نہیں رہتا، اس کے قریب کھنچتا ہے، اتنا قریب کھنچتا ہے کہ بے اختیار ملتزم کے اوپر جا کر لپٹ جاتا ہے، جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا چپک جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ بھی اللہ کے اس گھر کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو محبوب سے آزماتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں پکا بھی ہے یا نہیں۔ عام طور پر آزمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو مالی امتحان کہتے ہیں اور دوسرے کو جانی امتحان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رجب اور شعبان کے اندر ایمان والوں کا مالی امتحان لیا، انہیں حکم دیا کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اللہ کے نام پر اپنے کمائے ہوئے مال میں سے پیسے اللہ کے نام پر دے دینا یہ قربانی ہے۔ جب ایمان والوں نے یہ قربانی دے کر دکھا دی تو گویا یہ مالی امتحان کے اندر کامیاب ہے۔ اب جانی امتحان رہا۔ چنانچہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے سب ایمان والوں پر روزوں کو فرض کر دیا۔ وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، جو جائز تھیں، جو ان کی ضرورت تھی، ان چیزوں سے بھی دل کے اوقات میں ان کو منع کر دیا۔
کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ مخصوص تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ یہ جانی امتحان تھا، یہ مجاہدہ تھا۔ ایمان والوں نے جب پورے رمضان کے روزے رکھ کے ثابت کر دیا کہ اللہ آپ کے حکم پر ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جو مالی امتحان میں بھی کامیاب اور جانی امتحان میں بھی کامیاب۔ اب دستور ہے کہ محبوب ان کو اپنی ملاقات کا موقع دے، چنانچہ پروردگار عالم نے شوال کے اندر ان کو اپنے گھر کی طرف بلایا۔ اے امتحان میں پورا اترنے والے میرے عاشقوں، ثابت کر دیا تم نے کہ میرے کہنے پر لبیک کہی، اب یہی لبیک کا کلمہ کہتے کہتے تم میرے گھر کی طرف چلو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی شوال میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ ان کو اشہر معلومات کہتے ہیں۔ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ اشہر معلومات کہلاتے ہیں۔ تو گویا یہ حج کا سفر عشق و محبت کا سفر ہے۔ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے اور وہ اللہ رب العزت کے دیدار کے طلبگار ہیں، وہ احرام باندھ کے جائیں اللہ کے گھر کی طرف۔ چنانچہ ساری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اب آج کے ایام میں معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگ بیت اللہ شریف کی طرف سمٹ رہے ہوں گے، قافلے چل رہے ہوں گے۔ کسی نے 20 سال دعائیں مانگی ہوں گی، کسی نے 70 سال دعائیں مانگی ہوں گی، کوئی 40 سال کی تہجد کی نماز کی دعاؤں کے بعد وہاں پہنچ رہا ہوگا۔ کیسے کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اپنی عبادتوں، اپنے تقوی، اپنی طہارت، اپنے علم عمل، کسی نے قرآن کی خدمت کی، کسی نے حدیث پاک کی خدمت کی، کسی نے اللہ رب العزت کی یاد میں راتوں میں عبادت میں گزاری۔ یہ سارے عشاق اس موقع پر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ قافلے جو چلتے ہیں پیدل بھی، سواریوں پر بھی، یہ اللہ رب العزت کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ رمضان میں مجاہدہ تھا، اب ذی الحجہ میں مشاہدہ ہے۔ مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مشاہدے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا لیا۔ یہ حج 9 ہجری کے اندر فرض ہوا۔